لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته، وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته، وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نقمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. عظمت شہداء کربلا پر اس سے بھی بلند ترین صلوات عرض کریں. عزیز سامعین مبارک، مسلسل آپ حضرات مجالس سماعت فرما رہے ہیں، اور آج اس بارگاہ مسلمی میں اس سلسلے کی آخری اور تیسری مجلس ہے، اور بعد از مجلس جلوس عذابی ہے. جس امام سے منسوب یہ پروگرام ہے، اسی امام کے حوالے سے ہی حدیث کو میں نے سرنامہ کلام آج 3 دن سے قرار دیا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بے شک حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے، اور اس کشتی پر سوار ہونے والا، میں نے ذکر کیا تھا کہ ویسے تو ساری کشتیاں اہل بیت کی نجات دیتی ہیں. خود اہل بیت کے بارے میں موجود ہے کہ اہل بیت مثال کشتی نوح ہے. مثل اہل بیت کا مثلی سفینۃ نوح من رکب نجا، کہ اہل بیت کی مثال ہی نوح کی کشتی کی جیسی ہے. جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا فَغَرِقَ وَهَوَى، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ڈوبا بھی اور ہلاک بھی ہو گیا. یہ اہل بیت کی کشتی ہے، ہمیں اور آپ کو نجات دینے کے لیے پروردگار عالم نے انتظام کیا ہے. گزارشات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر نے مجمع عام میں فراز منبر سے یہ ارشاد فرمایا: ھذا حسین فاعرفوہ، یا ھذا حسین ابن علی فاعرفوہ، یہ حسین ابن علی ہے، اسے پہچانو.
اور پھر فرمایا ان الحسین افضل الخلق ابن و امن جدن و جدتن، یہ حسین وہ ہیں کہ جو باپ کے اعتبار سے افضل خلق ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے۔ اب میں گزارش کروں گا جو نوجوان ٹیک لگائے ہیں ذرا میری طرف منہ کر لیں، جو بیمار ہے کوئی بات نہیں، اعجاز حیدر رہو اپنی طرف، ایک صلوات پڑھیں محمد میری طرف متوجہ رہے، جو میں گفتگو کر رہا ہوں آخری تقریر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ وہ حسین ہے جو باپ کے اعتبار سے سب سے افضل، ماں کے اعتبار سے سب سے افضل، دادا کے اعتبار سے سب سے افضل، دادی کے اعتبار سے سب سے افضل، اور نانا کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے، نانی کے اعتبار سے بھی سب سے افضل۔ اور گزارش کرتے ہوئے میں نے حضرت ابو طالب جو سید الشہداء کے دادا ہیں ان کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی۔ اب چونکہ اس میں تقریباً 6 افراد کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر، تو کیسے ممکن ہے کہ، اور ہستیاں بھی ایسی تھیں جن کے لیے پیغمبر نے خود کہا کہ یہ افضل خلق ہے ان کے اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا ذکر کیسے 3 مجلسوں میں سمیٹا جائے۔ فقط ایک ہی کا تذکرہ کل ہو پایا، پہلا دن امام حسین کے تعارف میں، دوسرے دن حضرت ابو طالب کے تعارف میں۔ آج کا دن مختصراً کوشش کروں گا سب کے اوپر تھوڑا سا طاہرانہ نظر ڈالیں، ایک صلوات عرض کریں محمد و آل محمد۔ پوری توجہات مرکوز رکھیں۔ ارشاد ہوتا ہے یہ حسین ہیں جو باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، اور نانا جن کی عظمت خود قرآن نے بیان کیا، جو سید الانبیاء، جو فخر انبیاء، جو محبوب خدا، حبیب خدا، جن کے لیے جن کے تصدق میں کائنات خلق ہوئی، آج تک روزی جن کے تصدق اور وسیلے سے ہمیں ملتی ہے، جن کی وجہ سے ہم فخر و شرف و عزت اور تکریم سے ہم لوگ سر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کائنات اب تلک جی رہی ہے جن کے توسط اور جن کے وسیلے سے، وہ اس وجود پاک کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون ہے یہ؟ قرآن مجید، آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ المائدہ 5واں سورہ اور آیت نمبر 110، 5ویں سورہ کے 110ویں نمبر آیت میں پیغمبر اکرم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ سورہ مائدہ ہے 5واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت نمبر میں نے بتایا 110۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ صاحب شریعت پیغمبر، روح اللہ، اور ان کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے، اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ وہ ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي۔ توجہ کیجئے گا کہ اے میرے نبی عیسیٰ، تم نے مٹی سے پرندہ بنایا میری اجازت سے، بِإِذْنِي، اذن جانتے ہیں آپ اجازت کو کہتے ہیں۔ تم نے مٹی سے پرندہ بنایا میری اجازت سے، مرحلہ تمہید پر ہے، ساتھ رہیے گا۔ تم نے مٹی سے پرندہ بنایا بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور پھر اس میں تم نے پھونک ماری اور وہ پرندہ اڑ گیا بِإِذْنِي، میری اجازت سے۔ پھر آیت آگے بڑھتی ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم نے
پیدائشی نابینا کو، پیدائشی اندھے کو تم نے روشنی عطا کر دی بِإِذْنِی، میری اجازت سے، وَأُبْرِصَا، اور تم نے سفید داغ کے مریضوں کو شفایاب کر دیا بِإِذْنِی، دیکھیے آیت دیکھیے، میری اجازت سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور تم نے قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا میری اجازت سے۔ یہ عیسیٰ ہے جن کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نے مٹی سے پرندہ بنایا میری اجازت سے، پھونک مار کے پرندہ بنا کے اڑا دیا میری اجازت سے، تم نے مادرزاد اندھے کو زندہ صحیح کر دیا میری اجازت سے، تم نے برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیا میری اجازت سے، تم نے قبروں سے مردوں کو اٹھا کے زندہ کر دیا میری اجازت سے۔ یہ صاحب شریعت عیسیٰ نبی ہے، مگر ہمارا نبی کون ہے؟ کون ہے ہمارا نبی؟ کہ جس کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ میرے حبیب آپ آدم نہیں ہیں، آپ شیس نہیں ہیں، آپ شبان نہیں ہے، آپ حضرت نہیں ہے، آپ موسیٰ نہیں ہے، آپ عیسیٰ نہیں ہے، آپ شبان نہیں ہے، آپ یعقوب نہیں ہے، آپ یعقوب نہیں ہے، آپ اسماعیل نہیں ہے، بلکہ کون ہے آپ؟ آئیے سورہ احزاب 33واں سورہ 8ویں نمبر آیت، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، قبلہ آگے تشریف ہے، صلوات علی محمد و علیہ، پوری توجہ، کون ہے عیسیٰ کہ جو اتنے سارے کرامات دکھا رہے ہیں مگر ہر فعل میں اللہ ذکر کر رہا بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی، میری اجازت سے تم نے یہ کیا، میں نے اجازت دی تم نے یہ ایسا کیا، ہر کام میں عیسیٰ کو اجازت لینی پڑی تب جا کے وہ کر پائے، مگر کون ہے ہمارا نبی؟ آئیے سورہ احزاب 33واں سورہ 8ویں نمبر آیت، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اے میرے حبیب یہ آدم تھے، یہ موسیٰ تھے، یہ شیس تھے، یہ شبان تھے، یہ اسماعیل تھے، یہ یعقوب تھے، یہ عیسیٰ تھے، جو ہر کام کے لیے اجازت لے رہے تھے، مگر تم تو میرے حبیب ہو، تم تو بشیر ہو، تم تو نذیر ہو، تم میرے محبوب ہو، ہر کام کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی دفعہ میں نے اجازت دی، اب جب مرضی سورج کو پلٹا لو، چاند کے ٹکڑے کر دو، کنویں میں پانی بھر دو، درخت کو بلا لو، مردے کو زندہ کر دو، بیمار کو شفایاب کر دو۔ ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا صلی علی محمد۔ اب ایسا باب ہے، کسی باب میں بھی ہم ٹھہر جائیں تو مجلس اسی پہ ہو جائے گی، کیونکہ عظمت مصطفیٰ، عظمت آپ سمجھ رہے ہیں، کہاں عیسیٰ صاحب شریعت پیغمبر اور کہاں پیغمبر اکرم ہمارے رسول، ایک ہی بار اجازت دے دوں، اب بار بار گھڑی گھڑی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کلی اجازت دے کے بھیجا، جب چاہے جیسا چاہے تم اس کائنات میں تصرف کرو۔ اب یہاں سے اگر وصی پیغمبر کی طرف جاؤ، یہ سارے معجزے جو پیغمبر اکرم کے پاس ہیں وہ سب ایک کے بعد ایک وصی رسول کے پاس منتقل ہوا، لیکن یہ حسین ہے، ھذا حسین فارغ، ان الحسین افضل الخلق ابن و امن جدن و جدتن، نانا کے اعتبار سے حسین سب سے افضل، نانا سنا ابھی آپ نے، یہ حسین بابا کے اعتبار سے، اور بابا بھی علی مرتضیٰ۔ جب حضرت ابو طالب کی عظمت کا یہ عالم تھا جو کل آپ نے سنا، تو علی مرتضیٰ جن کے حقیقت اور حقیقت مصطفیٰ میں کوئی فرق نہ ہو، اس علی مرتضیٰ کی حقیقت کیا ہوگی میں کیا بتاؤں۔ ایک بہت بڑا نام لے رہا ہوں، عالم اہل سنت، اور صرف عالم کہنا بھی شاید توہین ہو ان کے لیے، محدث، محقق،
کون؟ امام نسائی. کتنا بڑا نام لیا میں نے، امام نسائی. یہ جو 6 کتابیں ہیں نا برادران اہل سنت کے یہاں، سب سے بڑی کتابیں صحاح 6، یعنی 6 صحیح کتابیں. ان تمام 6 کتابوں کو قرآن کے بعد سب سے بلند درجہ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. 6 کتابیں ہیں نا. 3 کے لیے صحیح کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی. اور 3 کے لیے سنن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی. توجہ رکھنا، سنن نسائی جس میں 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اس محقق نے جمع کیا، امام نسائی نے. صحیح بخاری کو کس نے لکھا؟ امام بخاری نے. صحیح مسلم کو امام مسلم نے ہے، اور صحیح ترمذی کو امام ترمذی نے. سنن ابن داؤد کو امام ابو داؤد نے، اور سنن ابن ماجہ کو امام ابن ماجہ نے. اور سنن نسائی کو کس نے لکھا؟ امام نسائی نے. ٹھیک ہے، امام نسائی نے لکھا. اس کتاب میں 5270 احادیث موجود ہیں. بہت بڑے محقق، بہت بڑا امام، علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام، اپنے فیلڈ کے ماہر، حدیث کی شناخت میں بہت زیادہ مہارت، تحقیق بھی عجیب. ان کی کتاب کا نام ہے خصائص امیر المومنین. توجہ کیجئے گا، خصائص، حالانکہ اس کتاب کو خصائص نسائی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے لکھی تو ان سے منسوب ہے. خصائص امیر المومنین. ایک جملے پہ توجہ کرنا. ہم آپ تعریف کریں امیر المومنین کی، کوئی مشکل نہیں، دنیا تعجب نہیں کرتی. ہم شیعہ ہیں، ہم کرتے ہیں. امام نسائی شیعہ نہیں تھے، عقیدتاً تھوڑی شیعہ، لیکن محب علی تھے. اور ایسے تاریخ میں حضرت علی کے بارے میں آپ کو بہت ملے گا. جو شیعہ نہیں ہے مگر عقیدہ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ محبت کی قیمت بھی چکاتے ہیں. ان میں سے ایک نام ہے امام نسائی کا. کیوں لکھی یہ کتاب انہوں نے؟ تھوڑا سا سن لیجیے آپ. خصائص امیر المومنین اس کتاب کو کیوں لکھی آپ نے؟ یہ گئے دمشق، شام معلوم ہے نا کون سی جگہ ہے، کس کا دارالحکومت ہے، جہاں پہ برسوں ممبروں سے، تخت سے، دربار سے، بازار سے، اسکول سے، مکتبوں سے، ماں کے آغوش سے حضرت علی کے خلاف زہر بھرا گیا. یہ وہ جگہ ہے، اور اس کے اثرات ہر جگہ دیکھا گیا. پھر خود یہ شام، پائے تخت امیر شام کا، یہاں آئے امام نسائی. آ کے دیکھا ماحول عجیب ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو حضرت علی بن ابی طالب کو نعوذ باللہ گالیاں بکتے ہیں. بہت بڑا طبقہ شام میں دیکھا، پریشان ہوئی. یہ کیسے مسلمان اب بھی یہ حرکتیں، یہ عالم اس زمانے میں بھی آ کے. حالانکہ شام میں سید سجاد، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ان سب کے جہاد کے بعد، خطبات کے بعد ایک ماحول تبدیل ہوا. لیکن پھر وہ جڑیں اتنی مضبوط تھی دشمنی علی کی، وہ پھر سے پھوٹا. امام نسائی کے زمانے تک پھر سے پھوٹا، اور وہ درخت پھر تناور ہونے لگا. امام نسائی نے محسوس کیا. امام نسائی نے آ کے ایک عہد کیا. وہ خود لکھتے ہیں، عہد کیا کہ میں
حضرت علی کے فضائل پر ایک کتاب لکھوں گا. پلٹ کے گئے, کتاب لکھی, 194 احادیث پر مشتمل کتاب, خصائص امیر المومنین. ساری اوتھینٹک اور مستند احادیث کو لیا, اس کی شرح, اس کے حوالے اس کے اندر لکھا. لکھنے کے بعد آ گئے پھر سے شام. کیوں؟ یہ زمانہ نہیں تھا, آپ سمجھ رہے ہیں, سینکڑوں سال پرانا زمانہ امام نسائی کا. اور کتاب لکھنے کے بعد دیکھیں, کتاب لکھنا تو بڑا آسان ہے, کتاب لکھ لینا بڑا آسان. اب اس کتاب کو سب پڑھے, سب تک باتیں پہنچائی جائے اس کتاب کی, تو بڑا مشکل کام ہے. جیسے اس زمانے میں کتاب کا شوق نہیں ہے, اس زمانے میں بہت بڑا طبقہ تھا کتابوں کا شوق ہی نہیں ہے. حالانکہ اس زمانے میں کتاب کا لکھنا, کتاب کو شائع کرنا, کتاب کو گھر گھر ہاتھوں تک پہنچا دینا آسان. لیکن وہ زمانہ, نہ کوئی پرنٹنگ پریس, نہ ایسے کوئی کمپیوٹر, نہ کوئی ٹائپ کا انتظام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک کتاب لکھنے کے بعد دوسری کتاب کے لیے پھر سے اتنا ہی ٹائم دینا پڑے گا لکھنے کے لیے. ایک کتاب لکھا, دوسری کتاب کے لیے پھر سے اتنا وقت چاہیے. تو اب شام اتنا بڑا شہر, اب سب تک کتابیں کیسی پہنچائی جائے. اور اس زمانے میں بھی تھا, اس زمانے میں بھی کتاب لوگ کم پڑھتے ہیں, سنتے زیادہ ہیں. مثلا مجلس میں کتاب سے اخذ کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور ایک مجمع ہے بڑا جو سن کے جا رہے ہیں. تو سننے کے لوگ زیادہ ہمیشہ ہوتے ہیں, پڑھنے والے کم ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں لکھ تو دی کتاب, اب لکھنے کے بعد پریشان ہے بھائی ان تک پہنچے کیسے. تو کہا کہ وہ طریقہ اختیار کروں گا جو باتیں پہنچ جائے. کیا کیا انہوں نے؟ آئے دمشق کے مسجد کے ممبر پہ, جامع مسجد کے ممبر پہ, اور روزانہ اس کتاب کو کھول کے جہاں امیر المومنین کے فضائل بھرے پڑے ہیں, اس میں وہ حدیث بھی ہے جسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا اور یہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. سند کے ساتھ لکھا. اسی کتاب میں, اس کتاب کے 11 ترجمے خود اردو زبان میں ہو چکے ہیں. آپ سمجھ رہے کتنی مقبول کتاب ہے یہ؟ 11 ترجمے ہو چکے ہیں. اسی کتاب میں وہ حدیث بھی ہے, لرائیت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ, کہ میں لأعطین رایت غدا, میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, غیر فرار ہوگا, بل بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ فتح حاصل نہیں ہو جاتی. اور یہی صفت نہیں بلکہ یہ بھی بتایا پیغمبر نے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, رسول سے بھی محبت کرتا ہے, اور یہی نہیں اللہ بھی اسے چاہتا ہے, رسول بھی چاہتے ہیں. اس میں وہ حدیث بھی لکھی, وہ جو میں پوری مجلس پڑھ چکا ہوں, کہ جب مکے سے مسلمان مدینہ آئے, یہ سارے مہاجرین ہیں نا, ہجرت کر کے آئے, تو انہوں نے کیا مسجد کے اطراف میں اپنے گھر بنا لیے اور ایک ایک دروازہ اپنا مسجد میں کھول لیا. ہم طنز نہیں کرتے, محبت میں کھولا ہوگا, مگر جب دروازے کھلے تو ادھر سے آرڈر آ گیا, میرے حبیب ان سے کہو اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لے, الا علی, سارے دروازوں کو بند کروا دو سوائے علی کے دروازے کے. سب کے دروازوں کو بند کیا گیا, رسول کا دروازہ کھلا رہا اور علی و زہرا کا دروازہ کھلا رہا. لوگوں نے آگے اعتراض کیا, یا رسول اللہ بند ہی کرنا تھا تو سب کے بند کر دیتے, ہمارے دروازے بند کر دیے, ان کا دروازہ کھلا رہا. تو پیغمبر نے یہ لکھا ہے, انہوں نے امام نسائی نے اسی کتاب میں, پیغمبر نے کہا واللہ ما صددت شیئا ولا فتحت, خدا کی قسم نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کروایا نہ کسی کا دروازہ کھلوایا, اللہ نے بند کیا, اللہ نے ہی کھولا.
اسی کتاب کی ساری احادیث کو جمع کیا ہے، اور روزانہ آتے ہیں ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں۔ اب مجمع کون ہے؟ کون سا مجمع ہے؟ چند ہوں گے علی کے چاہنے والے، ورنہ اکثر و بیشتر وہی جڑے لیے ہوئے۔ ان کو کہاں سے برداشت ہے؟ انہوں نے سنا، جیسی تقریر ہوئی چند دن گزر گئی، پکڑ لیا امام نسائی کو۔ عام آدمی نہیں ہے، محقق، محدث، سنن نسائی کے مؤلف، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بڑے امام کو کہ جن کی کتاب کو صحیح کہتے ہیں، انہی کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہتے ہیں ایسا کرنا ہے آپ کو، یہ جو علی کے بارے میں اتنے فضائل آپ بیان کر رہے ہیں اور کتابیں لکھ ڈالی، امیر شام کے لیے بھی ایسی ایک کتاب لکھیے، امیر شام کے لیے لکھا ایسی کتاب۔ امام نسائی پریشان ہو گئے، ارے بھائی میں کہاں سے لکھ دوں؟ کہا نہیں، آپ کو لکھنا پڑے گا۔ کہا کہ میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، بنائی نہیں ہے، میں گھڑ کے بیان نہیں کر رہا ہوں، جو پیغمبر نے کہا وہی تمہارے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر رسول امیر شام کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے تو میں بھی بیان کرتا۔ یہ تو آج ملا کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کے بھی فضائل ہونا چاہیے، لیکن امام نسائی، اب ان کے اوپر کون جا سکتا ہے کسی میں ہمت؟ امام نسائی نے کہا اگر رسول بیان کرتے تو میں بھی بیان کرتا۔ کہا ایسا ہے، اگر آپ نے کتاب نہیں لکھی تو پھر اس کا بدلہ لوں گا، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بدلہ لوں گا۔ امام نسائی نے کہا کہ ایسا ہے، اگر اتنی شدت ہے تو سنو، مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ ان کے بارے میں کیا تھا، بس ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ امیر شام، اچھا تھوڑا سا سن لیجیے آپ، ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ امیر شام کب مسلمان ہوا؟ کب مسلمان ہوا؟ سن 8 ہجری، سن 8 ہجری، اور وہ بھی 8 ہجری کا سال ختم ہونے والا ہے، اس سے 3 مہینے پہلے ایمان لاتا ہے، بظاہر مسلمان۔ اس کے باپ کی بھی تاریخ آپ پڑھ لیجیے، ابو سفیان کی، بظاہر مسلمان ہو گئے 3 ماہ پہلے، اور پھر 8 ہجری ختم ہی ہو رہا ہے، پھر 9 ہجری، 10واں ہجری، اور پھر 11 ہجری کے ماہ سفر میں، یہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 28 تاریخ میں رسول کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو کتنے دن یہ مسلمان رہا؟ 2 سال، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 سال کا مسلمان، اور اتنی تعریفیں، یہ جہاد، وہ قربانی، اور یہ فضائل، وہ مناقب۔ ٹھیک ہے بھائی، ہوگا۔ تو امام نسائی کو جب زبردستی پکڑ لیا لوگوں نے، تو کہا ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کہا کیا ہے حدیث؟ کہا ایک دن پیغمبر نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لے آؤ، انہی کی بات ہے، کہا بلا کے لے آؤ اس کو۔ وہ شخص آیا، آ کے کہا کہ تمہیں رسول نے بلایا ہے۔ یہ دسترخوان پہ بیٹھا تھا، کہا کہ جا کے رسول سے کہہ دو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس نے آ کے رسول سے کہا، پیغمبر نے دوبارہ بھیجا، پھر سے کہا کہ پیغمبر سے کہہ دو بہت جلدی آؤں گا مگر میں کھانا کھا رہا ہوں۔ 3 مرتبہ تکرار، پیغمبر نے 3 دفعہ بھیجا، اور سامنے والے نے 3 دفعہ کہا کہ جا کے کہہ دو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ رسول وہ ہیں کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور اگر رسول بلائے تو نماز چھوڑو اور رسول کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے بھاگو۔ اور یہ آدمی کہتا ہے جا کے کہہ دو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ جب 3 دفعہ ہو گیا تو رسول نے، امام نسائی کہتے ہیں 3 دفعہ جب ہو گیا تو اس کے بعد پیغمبر نے کہا اللہم لا تشبع بطنا، پروردگار اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ پڑھ لو تاریخ، تاریخ کہتی ہے
کہ یہ انسان دنیا سے گزر گیا مگر ہمیشہ دسترخوان پہ کہتا تھا گھنٹوں کھانے کے بعد بھی کہ میں سیر نہیں ہوا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ تھوڑی سی تاریخ تھی میں آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ حسین ہے بابا کے اعتبار سے، ایسا بابا کسی کا نہیں. اسی امام نسائی نے کیا ہوا پھر ان کے ساتھ معلوم ہے؟ ممبر سے کھینچ لیا گیا، زد و کوب کیا گیا، یہاں تک کہ شام میں ہی آپ کی وفات ہو گئی. عام آدمی تو دور کی بات، جو بعد میں آپ سنتے شیعوں کا قتل عام، یہ ساری چیزیں بھائی یہ تو عام باتیں ہیں. جب انسانوں نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا، اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا، اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑا. امام نسائی نے اسی کتاب میں ایک روایت لکھی جس کے لیے زحمت دی. وہ یہ کہتے ہیں کون ہے حسین کا بابا؟ کیا مسجد میں پیغمبر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور پیغمبر کے خطبہ اور علی کے فضائل نہ ہو یہ اتنا ممکن ہے. کبھی کبھی تو حالات پیغمبر کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول آئے ہی ہیں اعلان ولایت کے لیے، جیسے ان کی پوری زندگی علی کی ولایت کے اعلان کے لیے وقف ہے. نکلے امام نسائی نے لکھا اسی کتاب میں، ایک صحابی آ گیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ. پیغمبر مسجد کے باہر، صحابی سامنے ہے اور نظر ہے زمین کی طرف، اور نظر زمین کی طرف کر کے وہ صحابی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ کبھی کبھی میں اپنے دل میں علی کے بارے میں بغض محسوس کرتا ہوں. صحابی ہے اور رسول سے کہہ رہا ہے. ہمت نہیں ہے، جس علی کے فضائل صبح و شام یہ سنتا ہے، ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر گفتگو کرے. نگاہیں زمین پہ ہے اور سوال کرتے ہیں کہ جس علی کے فضائل آپ پڑھتے ہیں اس علی کے خلاف کبھی کبھی میرے دل میں کینہ محسوس کرتا ہوں. بس صحابی نے کہا، کوئی جواب نہیں آیا ادھر سے. جب کافی دیر ہو گئی تو صحابی نے اپنا سر اٹھایا. اب جو سر اٹھایا تو دیکھا پیغمبر کا چہرہ لال ٹمٹما رہا ہے، پسینے سے شرابور، پسینہ چہرہ اقدس سے ٹپک رہا ہے، عالم غضب میں ہے پیغمبر. حالت کو دیکھا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ جلدی سے ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی ہاتھ پر دوبارہ بیعت کروں. امام نسائی لکھتے ہیں ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کروں. امام نسائی لکھتے ہیں رسول نے ہاتھ بڑھایا، اس نے دوبارہ بیعت کی. سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا بغض محسوس کرتا ہوں، رسول نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ پر بیعت کی، دوبارہ مسلمان ہوا. یعنی پیغمبر نے بتایا کہ بغض علی دل میں رکھنے کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تھوڑی سی زحمت، آپ لوگ 35 منٹ ہو چکے ہیں اور وقت میں انشاءاللہ ختم بھی کریں گے. یہ حسین ہے جو افضل ہیں باپ کے اعتبار سے اور ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے. میں سب کے بارے میں کیا بتاؤں؟ یہ ہے بابا علی مرتضیٰ. اور ماں کون ہے؟ سیدہ. دادی کون؟ خدیجہ. دادی ہے خدیجہ. نانی ہے خدیجہ اور دادی ہے فاطمہ بنت اسد. ایک اشارہ ہو گیا تھا پہلی مجلس میں. ایک بلندی صلوات پڑھ لیں محمد.
کون ہے خدیجہ؟ دو جملے سن لیں تاکہ میں شہزادی تک آؤں اور پھر باب مسائل انشاءاللہ۔ کون ہے خدیجہ؟ ام المؤمنین ہے نا۔ خدیجہ کے معنی تلاش کیجئے آپ کیا ہے۔ لغت میں ایک ایک چیز کے کئی کئی معنی لکھے ہیں۔ خدیجہ کے معنی ہرا بھرا درخت، یہ بھی ہے۔ خدیجہ کے معنی پھلدار کھجور کا درخت، یہ بھی ہے۔ لیکن خدیجہ کا ایک معنی جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ کی قدر کریں گے۔ خدیجہ عربی میں خدیج اور خدیجہ، خدیج کہتے ہیں اس بچے کو، خدیج کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے بطن میں، جو جنین، جو بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن پورا کر لے اور اس کے بعد دنیا میں آ جائے، ٹھیک ہے، اسے کہتا ہے خدیج۔ 4 مہینہ 10 دن پورا کرنے کے بعد جو بچہ اس دنیا میں آ جائے اسے کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں خدیج۔ اور اگر وہ بچی ہو تو اس کو کہتے ہیں خدیجہ۔ ساتھ رہنا، خدیج جو 4 مہینہ 10 دن، کیوں؟ اب صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، جانتے ہوں گے 4 مہینے 10 دن تک ماں کے بطن میں جنین کی غذا کچھ اور ہے، اور 4 مہینے کے بعد اس بچے کی غذا وہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے خواتین مہینے میں چند دنوں تک نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ نہیں، غور کرنا، میں جو عرض کر رہا ہوں، جنین 4 مہینے 10 دن تک غذا، اور اس کے بعد غذا بدل جاتی ہے، اور خدیجہ اسے کہتے ہیں جو اس غذا کو استعمال کرنے سے پہلے اس دنیا میں آ جائے۔ تو علماء نے لکھا کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد خدیجۃ الکبریٰ اس کائنات میں کیوں آ گئی؟ اس لیے خدیجہ کو اللہ نے یہ عظمت بخشی، اسی خدیجہ کے بطن سے فاطمہ جیسی بطول کو آنا تھا۔ نہیں، حق نہیں ادا کیا۔ اسی خدیجہ کے بطن سے اس طاہرہ، اس پاکیزہ، اس زکیہ، اس منزہ اور وہ بطول آنا تھا۔ اب بحث کرتے ہیں، حالانکہ اس میں تو علماء کرتے ہیں، میں طالب علم ہوں، لیکن جو میں نے نتیجہ دیکھا ہے اس کا، کیوں سیدہ بطول ہے؟ کیا اس لیے کہ علی کی حقیقت اور سیدہ کی حقیقت ایک ہے؟ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، علم کے بارے میں، شجاعت کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، ہے نا؟ علم کیا تھا؟ وہ علی نے جب آ کے کہا کہ اے فاطمہ جلدی آؤ، میں تمہیں کائنات کے چند راز کے بارے میں بتاؤں، تو سیدہ کا کیا جواب تھا کہ آپ میرے والی ہیں، آپ میرے شوخ ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ کہتے ہیں تو میں سن لیتی ہوں، لیکن اگر اجازت ہو تو آپ سے پہلے میں کائنات کے راز آپ کو بتا دوں۔ یہ ہے علم فاطمہ۔ تو حقیقت دونوں کی ایک، تو جب حقیقت دونوں کی ایک ہو تو عبادت بھی ایک ہونی چاہیے نا۔ تو جب عبادت ایک ہو تو کیسے ہوگی بھائی؟ اگر خواتین ایام نجاست میں ہو، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں، عبادتیں چھوٹ جاتے ہیں، سجدے چھوٹ جاتے ہیں، تسبیح چھوٹ جاتی ہے، لیکن یہ سیدہ ہے، علی کے برابر عبادت ہونی تھی، اسی لیے اللہ نے فاطمہ کو بطول رکھا تاکہ فاطمہ کی عبادت علی سے کم نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب آئیے، یہ تو آج زبان کھولنے لگے، اتنی ہمت، اتنی جرات آج لوگوں میں ہو گئی جو سیدہ کے خلاف زبان کھول رہے ہیں۔ ان کے تو بڑوں میں گنجائش نہ تھی، جرات نہ تھی،
لیکن کیا ہے عظمت فاطمہ؟ کیا ہے عظمت فاطمہ؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا کسی نے، کیا پوچھا کہ ذرا بنت مصطفیٰ کے بارے میں کچھ بتائیے، بنت مصطفیٰ کی فضیلت کے بارے میں پوچھئے، بتائیے۔ یہ پوچھا، یہ تو آج لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول کی اتنی بیٹیاں تھیں۔ ام المومنین نے تو پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کس بیٹی کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ پیغمبر کی تو بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ ام المومنین نے تو کبھی نہیں کہا، ایک آپ بنت مصطفیٰ کے بارے میں بتائیے۔ تو ام المومنین نے جو فضائل بتائے فاطمہ کے بتائیں، کیا کہا؟ ما اقولو فی حقہا، میں کیا بتاؤں کہ فاطمہ ہے کون؟ توجہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں کیا بتاؤں، ما اقولو فی حقہا، میں فاطمہ کے بارے میں کیا بتاؤں وہ کون تھی؟ کیا کیوں؟ کہ فاطمہ وہ ہے صلت الزہرہ ولدت الحسن بعدہ صلت العصر، کہ فاطمہ وہ ہے، ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں فاطمہ کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ فاطمہ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا عصر کی نماز کے لیے فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہے ایسی کوئی خاتون؟ ڈھونڈ کے لاؤ دنیا میں، کوئی نہیں ہے۔ اور فرما رہی حضرت عائشہ معقول فی حقہا، کیا کہوں اس کے حق کے بارے میں، اس کی عظمت، اس کی منقبت میں، اس کے فضائل میں کیا بیان کروں کہ جو اتنی پاک اور پاکیزہ کہ 2 نمازیں اور 2 نمازوں کے درمیان حسن کی ولادت ہے، مگر فاطمہ ہے کہ مصلی پہ کھڑی ہو رہی ہے۔ وہ ایام جن میں خواتین عبادت کے قریب نہیں جاتی، یہ فاطمہ ہے، شرف ہے فاطمہ کا، یہ شرف ہے فاطمہ کا۔ لیکن ہاں تھوڑے سے مسائل زیادہ ہوں گے، فضائل کو میں یہیں پہ منقطع کرتا ہوں۔ یہ ہے فاطمہ، حسین افضل باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا دادی نانا نانی سب کے اعتبار سے۔ یہ ہے ماں فاطمہ کی اتنی عظمت، اتنی بلندی۔ اور فاطمہ بھی، فاطمہ اپنے بابا کی طرح اور رسول خدا کی طرح علی کی حفاظت، اس علی نے رسول کی حفاظت کی، رسول نے احادیث سے علی کی حفاظت کی، اور اب فاطمہ ہے سب سے زیادہ ولایت کی حفاظت میں فاطمہ آگے رہی۔ عالم یہ ہے، عالم یہ ہے، وہ علی جن کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ وہ خیبر کے در کو ایک جھٹکے میں ہوا میں اچھالتے ہیں۔ آج وہ علی جن کے گلے میں رسن ڈال دیا گیا اور مدینے کے گلی میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ روایت ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے کہ اس زمانے میں جب علی کو رسن میں باندھ کر کھینچا جا رہا ہے، ایک یہودی جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا ایک دم سے چیخ پڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ مسلمانوں نے پوچھا اتنی تبلیغ کے بعد بھی تو مسلمان نہیں ہوا اور آج تو مسلمان کیسے ہو گیا؟ کہا خدا کی قسم میں نے اس علی کے ہاتھ میں خیبر کو فتح ہوتے دیکھا ہے، اس علی کے ہاتھ میں میں نے ذوالفقار کو دیکھا ہے، اس علی کے ہاتھ میں میں نے وہ شجاعت دیکھی ہے کہ خیبر کے دروازے کو ہوا میں اچھالتے ہیں۔ آج وہ علی اگر خلیفہ برحق نہ ہوتے تو گلے میں رسن نہ آنے دیتے۔ یہ ہے علی، جب لے جایا گیا کسی نے مدد کی، کون ساتھ ہے؟ کون ہے؟ فاطمہ۔ آگے بڑھی فاطمہ، کون ہے؟ فاطمہ اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ نماز کے لیے آسانی سے 2 قدم ہو کے آگے بڑھے۔ روایت یہ ہے، امام حسن خود فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو میری ماں فاطمہ ایک ہاتھ اپنی پسلی پر رکھتی تھی اور دوسرا ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی اور مصلی عبادت رکھ جاتی تھی۔ یہ ہے فاطمہ کی عبادت، یہ ہے فاطمہ کی نماز۔ لیکن جب
علی کے گلے پہ رسن ڈال دیا. فاطمہ اپنے درد کو بھلا بیٹھی. اب یاد نہیں ہے, کچھ نہیں پتا. عجیب عالم ہے, عجیب عالم ہے. آج ہی موجود ہے ایت اللہ انصاریہ, مفسر قرآن, محقق, فقیہ, بہت بڑے عالم. وہ کہتے ہیں کہ میں بی بی سیدہ کے مسائب پڑھ رہا تھا. مسائب تمام ہو گیا, سب لوگ چلے گئے. میں نے دیکھا ایک عزادار دیوار سے ٹیک لگایا ہوا مسلسل رو رہا ہے. 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ. میں پریشان, میں چلا گیا. میں نے سر پہ ہاتھ رکھا, کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا اے بھائی, سب چلے گئے, تجھے کس چیز نے رولا دیا؟ سب نے مسائب سنے, گریہ کیا, سب چلے گئے, تجھے کس چیز نے رلایا؟ اس نے کہا کہ اے استاد انصاریان, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کیا مطلب؟ کہا مجھے معلوم ہے اگر بدن کی کوئی اور ہڈی ٹوٹ جائے تو زندگی گزار لینا پھر بھی آسان ہے, لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے, اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نہ, اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو چلنے پھرنے میں نہیں, ہر سانس میں درد اٹھتا ہے. رسول خدا کے بعد اتنے 75 یا 95 دن تک فاطمہ کیسے جیتی رہی جس کے ہر سانس میں پسلیوں کا درد سہتی رہی؟ عجیب عالم ہے. فاطمہ پہنچی, دربار تک پہنچی, اور دربار میں پہنچنے کے بعد فاطمہ الزہرا نے ایک دفعہ اپنے بالوں کو کھولنا چاہا, ہاتھوں کو بلند کیا, بددعا کروں گی, بالوں کو کھول دوں گی. بس جیسے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھ کو اٹھانا تھا, ادھر علی نے محسوس کیا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. علی نے کہا سلمان جلدی جا, فاطمہ کو کہتے بددعا نہ کرے. ہاں, بددعا تو نہیں کیا, مگر فاطمہ چلی نہیں آئی جب تک کہ علی کو چھڑا کے نہ لائی. میں کہوں گا شہزادی بڑی خوش نصیب ہو, آپ ساتھ میں گئی لیکن علی کو چھڑا کے تو لے آئی. یہ آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ حسین کے ساتھ کربلا تو گئی مگر بچا کے نہ لا سکی. گریہ کیجیے اور ساتھ دیجیے. ہاں, کیا ایام ہے چہلوں کے, کچھ مسائب آج سن لیجیے, کچھ کل انشاءاللہ روزہ چہلوں میں کل پڑھوں گا. ہاں, بچا کے لگا سکی. 2 امانت امام حسین نے زینب کے حوالے کیا. ایک کے لیے کہا خیال رکھنا, دوسرے کے لیے حفاظت کرنا. جس کے لیے کہا تھا نا حفاظت کرنا, اس امانت کو یزید نے ان ایام میں, اس سے چند دن پہلے, 1 سال کے بعد یزید ملعون نے غلام کو بھیجا. کہا جاؤ, جا کے فرزند رسول زین العابدین کو بلا کے لیا. غلام آیا اور زندان کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے کہ اے سید سجاد, آپ کو یزید نے بلایا ہے. امام اٹھے, بڑے آسانی سے سن جائے, اٹھے, مگر کس حالت میں اٹھے؟ گلے میں تو, ہاتھوں میں ہتھکڑی, کمر میں لنگر, پیروں میں بیڑی. جس امام کے لیے ایک ایک سجدہ بھاری ہو, وہ امام بیٹھا ہوا کیسے اٹھا مجھے نہیں معلوم, مگر زینب کی نگاہ پڑ گئی. کہا سید سجاد میرے بیٹے کہاں جاتا ہے؟ کہا یزید نے بلوایا ہے. کہا ٹھہر جا, میرے بھائی نے تجھے میرے حوالے کیا تھا, تنہا نہ جانے دوں گی. سید سجاد سے لپٹ گئی زینب, لپٹ گئی. کہا تنہا نہ جانے دوں گی بیٹے, میں ساتھ جاؤں گی. ہاں میں جاؤں گی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں, زمانہ بدل گیا, دن بدل گئے, حالات بدل گئے, آپ گھبرائے نہیں, اطمینان رکھیں, میں صحیح سلامت آؤں گا. اب جب امام نے کہہ دیا تو زینب کو اطمینان ہو گیا, زینب کو تسلی مل گئی. امام اٹھے, دربار میں پہنچے. جیسے پہنچے نا, سنو گے عزادارو, یزید ملعون تخت پہ بیٹھا تھا. امام آئے, امام کو اس نے دیکھا, کھڑے ہو کے استقبال کیا اور کہتا ہے اے فرزند رسول آئیے, تخت پہ تشریف لے آئیے, تخت پہ بیٹھیے. امام نے تخت کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہچکیاں لے لے کے رونے لگے. یزید ملعون کہتا ہے ارے میں نے کوئی برا جملہ تو نہیں کہا, میں نے تو اتنا ہی کہا تخت پہ آ جائیے.
کہا ملعون تجھے کیا معلوم میں کیوں رو رہا ہوں؟ یہی وہ تخت ہے جس میں شراب پی کے تو بیٹھا تھا، اور تخت کے نیچے تشت کے اوپر میرے بابا کا کٹا تھا۔ وہ منزل یاد آ گئی، وہ یاد آ گیا۔ کہا ساری چیزیں بھلا دیجئے، بھول جائیے ساری چیزیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے فرزند رسول، جو ہو گیا ہو گیا، اب مجھے معاف کر دیجئے، اور میں آپ کو خوب بہا دینا چاہتا ہوں۔ قتل کیا نا، خوب بہا دینا چاہتا ہوں۔ سید سجاد نے کہا اے ظالم، اگر تو خوب بہا دینا چاہتا ہے تو مجھے کیوں دے گا؟ جا رسول خدا کو خوب بہا دے، جس نے حسین کو اپنے سینے پہ پالا ہے۔ اگر تجھے خوب بہا دینا ہے تو جا فاطمہ کو دے، جس نے چکیاں پیس کے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ، جا مجھے کیا خوب بہا دے گا؟ اس نے کہا اے فرزند رسول، میں اس لیے میں بلایا، میں رہا کرنا چاہتا ہوں۔ قبول ہے؟ سید سجاد نے کہا سن، کربلا سے لے کر شام تک کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی بھی کام میں نے تنہا کیا ہے۔ میری پھوپھی کا مشورہ ضروری ہے، میں پہلے مشورہ لیتا ہوں پھر تجھے بتاتا ہوں۔ سید سجاد آئے، زینب کھڑی تھی بھتیجے کے انتظار میں۔ جیسے سجاد کا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ملعون یہ کہتا ہے کہ ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ کہا اچھا جا کے کہہ دے، میری چند شرطیں ہیں، اگر مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو قیامت تک کسی زندان میں رہوں گی۔ کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں کیا شرطیں ہیں؟ کہا جا کے کہو ایک گھر خالی کروا دے، اس گھر میں میں اپنے مقتول بھائی شہید بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے جو تبرکات لوٹے گئے اسے واپس کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میرے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس کیے جائیں، ہمارے بارگاہ میں بھیجا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سید سجاد دوبارہ آئے، آپ نے ابھی مرثیہ پہ بھی سنا، جیسے سید سجاد دوبارہ آئے، آنے کے بعد کہا یزید 3 شرطیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آج ملعون ساری شرطیں ماننے کو تیار ہے، اس لیے کہ شام میں انقلاب برپا ہو گیا۔ یزید سمجھ رہے تخت پلٹ جائے گا اگر ان کو رہا نہیں کیا۔ لو آزادارو، یزید کہتا ہے ٹھیک ہے ساری شرطیں مانتا ہوں۔ گھر خالی کیا گیا۔ زینب کبریٰ اس لٹے ہوئے حرم کو لے کے اس گھر میں پہنچی، بھائی کے لیے ماتم کیا۔ روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ زینب نے کیا کہا۔ زینب نے یہی تو کہا نا کہ ایک گھر خالی چاہیے جہاں حسین کے لیے ماتم کروں گی۔ ارے وہ روایت آپ کو یاد ہے؟ اسی دربار میں، اسی زندان میں جب سید سجاد نے پھوپھی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا پھوپھی اماں آپ علی کی بیٹی اور بیٹھ کے نماز۔ کہا سید سجاد غذا اتنی مختصر میں کھاؤں یا بچوں کو دوں؟ تو ہم بچوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، جسم میں سکت نہیں ہے۔ تو زینب روایت میں نہیں ملتی کہ زینب نے یہ کہا ہو 1 سال کی بھوکی ہوں کھانا بھیج دو، 1 سال کی پیاسی ہوں پانی بھیج دو، کہیں نہیں ہے۔ اگر کہا ہے تو صرف اتنا کا بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں، اس کا مطلب ہے پیاسی ہوں مگر پانی کے نہیں، حسین کے آنسو کی پیاسی۔ چند جملے بس میں تمام کروں گا۔ پیاسی ہوں مگر حسین کے لیے آنسو کی پیاسی۔ ٹھیک ہے، تبرکات آنے لگے۔ سب سے پہلا علامہ صادق حسن نجفی وہ یہ لکھتے ہیں سب سے پہلا جو تبرک آیا وہ عباس کا علم آیا، اور جب عباس کا علم آیا نا تو زینب نے کہا سید سجاد اس علم کو چھت کے اوپر نصب کر دے، ہم سب عباس کے علم کے پرچم تلے بیٹھ کے بھائی حسین کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علم آیا، اور اس کے بعد سروں کا سلسلہ۔ ایک سر 13 سال کا قاسم کا سر آیا، ایک چاند سا چہرہ علی اکبر کا سر آیا، ایک ننھا سا سر علی اصغر کا آیا، ایک سر ایسا آیا جس کو دیکھنے کے بعد ساری بیویاں کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اور یہ سید الشہداء حسین۔ ماتم، در و دیوار رونے لگے اسی عالم میں، سارے تبرکات، اور اب رہا ہونے لگے۔ سید سجاد نے آ کے کہا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں چلیے۔ کہا اچھا۔ دروازے پہ آئی، آ کے دیکھا ریشم ہو، حریر ہو، دیبا کے مخمل کی چادریں، مخمل کے پردے۔ کہا سید سجاد
انہوں نے یہ کیا غضب کیا؟ زینب اس حالت میں اب کہا کہ ان ریشم کے پردوں میں بیٹھے ان سے کہو کالے پردوں کا انتظام کرے. کالے پردوں کا انتظام کیا گیا. زینب محمل کے اندر گئی. اب قافلہ چلنے لگا. سید سجاد سے 2 سوال کیے. آج ایک سن لیجئے, کل ایک پڑھوں گا انشاءاللہ چہلوں کے مجلس میں. زینب نے کہا اے سید سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں شہر کے باہر. کہا نہیں قافلے کو موڑو. کہا کدھر؟ کہا زندان کی طرف موڑو. ارے زندان کی طرف قافلہ موڑو, وہاں کوئی امانت ہے. زندان کی طرف آئی. ایک ننھی سی خبر زینب نے ہاتھ رکھ دیا, سکینہ. سکینہ زلجنہ بھی برآمد ہوگا بس, اور 2 منٹ سن لیجئے. کہا سکینہ. زینب بہت شرمندہ ہے, بہت شرمندہ ہے. تجھے ساتھ لے کے آئی تھی مگر تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہی ہے سکینہ. شام کی عورتوں کو بلایا. کہا دیکھو بچوں کو ویسے ہی ڈر لگتا ہے, یہ میری ننھی سی بچی حسین کی چین, حسین کا سکون, یہ تنہا ہے. خیال رکھنا, کم سے کم اتنا کرنا کہ روزانہ آ کے اس قبر کے اوپر روشنی کر دینا. یہ کہہ کے زینب چلی. کہ سکینہ خدا حافظ, اب تم تنہا رہ گئی. بس آخری چند جملہ سن لیجئے. اتنے میں سکینہ کی آواز آئی ہوگی. سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں میں آج تھوڑی مری. کہا ہوگا شاید صدا آئی ہوگی کہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں آج نہیں مری, میں تو روز عاشوری مر گئی تھی. کیسے روز عاشور مر گئی تھی؟ جب سب چلے گئے اب میرے بابا جانے لگے, میں نے زلجنہ کے سموں کو پکڑ لیا. اور 2 جملے سنیے اور زلجنہ کی زیارت کیجئے گا. زلجنہ کے سموں کو پکڑ لیا. بڑی دیر ہو گئی. امام حسین کہتے ہیں زلجنہ آگے چل. اے میرے بابا کے رحمان, تو بڑا مطیع ہے, تو نے ہمیشہ میرے حکم کی اطاعت کی. آج کیا ہو گیا؟ قدم کیوں نہیں بڑھاتا؟ مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے. جتنا میں تھک رہا ہوں اتنا تو بھی تھک رہا ہے. صبح سے لاشیں میں بھی اٹھا رہا ہوں, صبح سے لاشیں تو بھی اٹھا رہا ہے, صبح سے سواری دے رہا ہے. لیکن اے زلجنہ بس آخری دفعہ مجھے میدان میں لے چل. مگر زلجنہ ہے کہ آگے نہیں بڑھتا, سر کو جھکائے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہے. آنکھوں کی جانب دیکھا تو آنکھوں سے اس بے زبان جانور کے آنسو ٹپکنے لگے. اب جو مڑ کے دیکھا تو سموں سے ایک سیدانی لپٹی ہوئی اتر آئے. سکینہ کو آغوش میں لیا. کہا سکینہ بس اجازت دے دے, شاید تیرے لیے پانی لے آؤں. کہا نہیں, بھائی بھی یہی کہہ کے گئے تھے, چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے, مجھے پانی نہیں چاہیے. اگر آپ جیتے رہے تو آپ کو دیکھ کے سکینہ جی لے گی ورنہ سکینہ مر جائے گی. لو عزادارو, حسین نے رخصت کیا, میدان کی جانب آئے. تھوڑی دیر میں جو پلٹ کے خالی زلجنہ آیا. سکینہ نے پوچھا اے زلجنہ تو تنہا کیوں آیا؟ ارے میرا بابا کا